تو جس طریقے سے انسان کے اعمال کو دیکھ کر اللہ پاک کے دربار میں کسی بندے کی قدر و قیمت لگتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے ہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کرنا کیا چاہتا ہے، یہ بندہ بننا کیا چاہتا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، اس کی تمنا کیا ہے۔ ان چیزوں کو بھی اللہ کے دربار میں دیکھا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہتر نیت کر کے اپنا مقام، اپنی قدر و قیمت بہت بڑھا سکتے ہیں۔ ایک امت مسلمہ کا آج مسئلہ ہے، ہم سب اس مسئلے کا شکار ہیں۔ ایک بیماری ہے جس میں ہم سب کے سب شریک ہیں، ایک مصیبت ہے ایک عرصے سے ہم سب کے لیے کہ ہم عادی بن گئے ہیں ہر آواز کے پیچھے چلنے کے۔ جو ہمیں جدھر لگا دے ہم چل پڑتے ہیں، جو ہمیں جس راستے پر ڈال دے اس راستے پر چلنا نہیں، دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں غلط راستوں پر لگا دے تو ہم غلط راستوں پر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک عرصے سے ہم نے یہ دیکھنا چھوڑ دیا کہ ہمارا رب کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہماری چال ہے کہ نہیں ہے، ان چیزوں کو سوچنا، ان چیزوں کو دیکھنا، ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہم نے چھوڑ دیا۔ ابو داود شریف کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، شکل میں، صورت میں، لباس میں، سوچ میں، فکر میں، اعمال میں، کاروبار میں، رات کے گزارنے میں، دن کے گزارنے میں، اپنی زندگی کے گزارنے میں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کے پیچھے چلنا چاہے گا، جو قوم اس کو اچھی لگے گی، جو بندے اس کو اچھے لگیں گے، اللہ پاک قیامت والے دن اس بندے کا شمار انہی کے ساتھ کر دیا کریں گے۔ یہ حدیث پاک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ بدقسمتی سے کتنی رسمیں ہیں، کتنے رواج ہیں جو آج ہم ان لوگوں کے اختیار کیے ہوئے ہیں اور اپنے نقصان پر نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی ان رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے ملکوں کے اندر ایک بسنت ہے، ایک مصیبت ہے۔ حالانکہ ہندوؤں کا ایک تہوار ہے، 1000 سال پہلے علامہ ابو الریحان البیرونی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے ماہر فلکیات بھی ہیں، بہت بڑے دیندار بھی ہیں، انہوں نے ہندوستان کا دورہ کیا تھا اپنے زمانے کے اندر۔ اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ ہندوؤں کا ایک تہوار ہے جس کا نام بسنت ہے۔ آج بھی ہندوستان کے پرائمری سکولوں کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بسنت ہمارا تہوار ہے۔ ایک مصیبت ہے پورے ملک کو کہ ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر تجزیہ کیا جائے، ہزاروں، سینکڑوں جانیں ضائع ہو چکی ہیں صرف بسنت کی وجہ سے۔ کتنے بچے گردن پر ڈور کے پھر جانے سے قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ کتنے بندے ہیں جو چھتوں سے گرتے ہیں اور جان دے بیٹھتے ہیں۔ اگر ان سب کو گنا جائے تو ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے۔ کتنا ملک کا نقصان ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا مشہور صحافی ہے کلدیپ نیر، اس کے مضامین ہندوستان کے اخباروں میں بھی چھپتے ہیں، پاکستان کے اخباروں میں بھی چھپتے ہیں۔ روزنامہ جنگ کے اندر ایک مضمون چھپا تھا 23 فروری 98 کے اندر۔ اس نے کہا کہ میں پاکستان آیا ہوں اور پاکستان آ کر میری خوشی کی انتہا نہیں رہی، اس لیے کہ ہمارا تہوار جو بسنت ہے وہ بھارت سے زیادہ پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ اتنا تو ہم نہیں مناتے جتنا یہ لوگ مناتے ہیں۔ ان کی زندہ دلی پر مجھے بڑی خوشی ہوئی، ان کے اس تہوار منانے پر اور اس کے جوش و خروش پر ہم بڑے خوش ہیں۔ ایک انتہائی متعصب ہندو جس کا نام بال ٹھاکرے، سب جانتے ہیں، چند دن پہلے اس کا انتقال ہوا ہے۔
اس کا ایک مضمون چھپا تھا روزنامہ جنگ کے اندر 20 فروری 2001 کو. اس نے لکھا اگر یہ پاکستان کے مسلمان تقسیم سے پہلے ہماری ثقافت اختیار کر لیتے جو انہوں نے تقسیم کے بعد میں اختیار کی ہے، تقسیم سے پہلے ہماری ثقافت اختیار کر لیتے تو لاکھوں جانیں نہ دینی پڑتی جو انہوں نے ملک حاصل کرنے کے لیے دی تھی. تقسیم سے پہلے ہماری ثقافت اختیار کر لیتے تو لاکھوں جانیں ضائع نہ کرنی پڑتی. اور جو لوگ چھتوں سے گر کر یا بسنت کی وجہ سے مرے ہیں وہ ہمارے شہید ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ بال ٹھاکرے نے کہا. ان ساری چیزوں کو ان تھپڑوں کے کھانے کے باوجود ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے امت مسلمہ کے اندر آج کہ ہم ہر آواز کے پیچھے چلتے ہیں. ہر ایک کے پیچھے چلنا ہماری عادت بن گئی. سرے تسلیم خم ہے ہر نئے فیشن پہ کیوں تیرا، کہاں جاتی رہی مسلم تیری وضع خودداری. زمانہ نقل کرتا تھا تیری وضع و حیت کی، مسلم تھی جہاں میں تیری دانائی و ہوشیاری. مسلمان وہ امت تھی جن جن علاقوں کے اندر گئی ان علاقوں کے اندر انہوں نے اپنی تہذیب کو بدل دیا. ابتدا رسول پاک علیہ السلام کے مبارک فیصلے سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا. مدینہ منورہ کے اندر ایک عادت تھی، ان کے 2 دن تھے، 2 تہوار تھے، اور ان 2 تہواروں کے اندر وہ لوگ سارے کے سارے مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی مدینہ سے باہر چلے جایا کرتے اور سارا دن کھیل کود کے اندر مشغول رہا کرتے. رسول پاک علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا ما ہذان الیومان، یہ تمہارے دن کیسے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ہمارے تہوار ہیں، ان دنوں کے اندر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ان دنوں کے اندر کھانے پکاتے ہیں، جشن کا سما بناتے ہیں، اپنے غموں کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ خیرا منہا یوم الفطر و یوم الاضحیٰ. اب اللہ پاک نے تمہیں اس سے بہتر تہوار دے دیے ہیں، ایک کا نام یوم الفطر ہے اور ایک کا نام یوم الاضحیٰ ہے. اس کے بعد آج تک مدینہ منورہ کے اندر کوئی تہوار سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نہیں منایا گیا. امت مسلمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران کو فتح کرتی ہے. ایران کی ہزاروں سال پہلے کی ایک تہذیب تھی، بہت سارے رسم و رواج تھے، بہت سارے ان کے اعمال تھے. ایران کے اندر پہنچے ہیں، اپنی تہذیب سکھائی، اپنا دین سکھایا، اپنے تہوار سکھائے. ایران والوں نے اپنی ساری زندگی کو بدلا، اپنے سارے تہواروں کو چھوڑا، اپنی ساری رسم و رواجوں کو چھوڑا اور دین اسلام کے اوپر اپنی زندگی کو لے کر آئے. مسلمان افریقہ تک پہنچے، صحابہ کے دور میں مراکش تک اسلام پہنچا. سب نے اپنی زندگیوں کو بدلا. صحابہ نے کہیں جا کر یہ نہیں کہا اچھا بھائی تمہاری رسمیں کیا ہے، ہم بھی اس کو اختیار کرتے ہیں، تمہارا طریقہ کیا ہے، ہم بھی اس کو اختیار کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کو فتح کرتے ہیں. مصر فتح ہوا، ایک خاص دن آیا، لوگوں کے اندر بڑی ہلچل نظر آئی. بھی کیا کر رہے ہو؟ کہا ہمارا ایک طریقہ ہے، فلاں تاریخ کو ہم ایک کنواری لڑکی کو لیتے ہیں، اس کو آراستہ کرتے ہیں، زیور پہناتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، پھر ہم اس کو دریائے نیل کے اندر پھینک دیتے ہیں. اگر دریائے نیل کے اندر ایسا نہ کریں تو دریائے نیل سوکھ جایا کرتا ہے، پانی نہیں اس کے اندر آتا. جب دریائے نیل سوکھ جائے گا ہماری کھیتیاں ویران ہو جائیں گی، ہمیں قحط کا خطرہ پڑ جائے گا. یہ ہمارا طریقہ ہے جو آج سے نہیں بہت عرصے سے چل رہا ہے. فلاں تاریخ کو ہم نے ایک لڑکی کو بھیٹ چڑھانا ہوتا ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، منع کر دیا. دریائے نیل سوکھنا شروع ہو گیا. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں یہ صورتحال پیش آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے اے دریائے نیل ان کنت تجری من قبلک فلا تجری،
میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، چلنا بند کر دے، سوکھ جا، کوئی پرواہ نہیں ہمیں۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ يُجْرِيَكَ فَنَسْأَلُهُ أَن يُجْرِيَكَ، اور اگر اللہ تجھے چلاتے ہیں ہم تیری کوئی رسم پوری نہیں کریں گے، ہم اللہ سے کہیں گے اللہ تجھے چلا دیں۔ اس دن سے دریائے نیل چلتا ہے، آج تک نیچے نہیں ہوا اس کا پانی۔ مسلمان ساری دنیا کے اندر گئے ہیں، مسلمانوں نے ساری دنیا کے اندر جا کر دین سکھایا ہے، ان کی تہذیبیں انہوں نے بدلی ہیں، ان کو دین سکھایا، ان کی سوچ کو بدلا، ان کے لباس کو بدلا، ان کی فکر کو بدلا، ان کے کاروبار کے طریقے کو بدلا، ان کی رات کے گزارنے کے طریقوں کو بدلا، ان کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ ایک رحمت والا دین لے کر مسلمان مشرق مغرب شمال جنوب میں پہنچے اور سب کو بدل دیا۔ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، جو آواز آ جائے ہم اس کو پیچھے چلتے ہیں، جو ہمیں بلائے ہم اس کو اوپر لبیک کہہ کر دوڑ پڑتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے اس میں ہمارا رب راضی ہے یا ناراض ہے، اس میں نبی کا طریقہ اختیار ہوتا ہے کہ چھوڑتا ہے۔ بالکل سوچنا ہم نے چھوڑ دیا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ایک انتہائی بیہودہ قسم کی رسم جو آج کل چلتی ہے، ویلنٹائن ڈے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کس بیہودہ آدمی نے شروع کی؟ یورپ والے چند سال پہلے اس کو نہیں جانتے تھے، اور آج سب سے زیادہ مسلمان اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ عاشقوں کا تہوار۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کے اندر کوئی عشق و محبت کا کوئی قصہ نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ سورہ نساء کے اندر، اور سورہ مائدہ کے اندر فرمایا وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ۔ سورہ نساء کے اندر اللہ پاک نے پاک دامنی کو بیان فرمایا، ان محارم کو بیان فرمایا، ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن کے ساتھ عزت و احترام کا رشتہ ہے، ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، محرم عورتوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد نکاح کے مسائل کو بیان فرمایا، اور فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، عورتیں ہرگز خفیہ دوستی کسی مرد کے ساتھ نہ کریں۔ سورہ مائدہ کے اندر فرمایا وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، مردوں کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ خفیہ دوستیاں کسی عورت کے ساتھ کریں۔ فرینڈ شپ کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بے حیائی کو ہم برا سمجھتے تھے، پورے معاشرے کے اندر بے حیائی کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن زمانہ جاہلیت کے اندر خفیہ قسم کے جو رسم و رواج خفیہ قسم کی جو دوستیاں ہوتی تھیں اس کی اجازت دے دیتے تھے۔ کھلم کھلا بے حیائی نہ کرو، کھلم کھلا بے حیائی نہ کرو، خفیہ طریقے سے دوستیاں کر سکتے ہو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تھا، اس پر اللہ رب العزت نے یہ دونوں آیات شریفہ نازل فرمائی، وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ اور وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ۔ عورتوں کو الگ سے فرمایا کہ عورتوں کو اجازت نہیں کسی مرد کے ساتھ ان کی خفیہ دوستی ہو، اور مردوں کو الگ سے فرمایا وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کسی عورت سے خفیہ دوستی ہو۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بہت سارے نکاح کی صورتیں انہوں نے گھڑی ہوئی تھیں، 8 صورتیں تھیں، 8 طرح کے تعلقات کو وہ نکاح کا نام دیا کرتے تھے۔ انتہائی فحش قسم کی، انتہائی بیہودہ قسم کی چند چیزیں تھیں۔ ایک دن کے لیے نکاح کر لو، 1 گھنٹے کے لیے کر لو، یہ بھی زمانہ جاہلیت کا ایک طریقہ تھا۔ اس کے علاوہ اور 8 قسم کی انتہائی بیہودہ، جس کو بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہے، اتنی بیہودہ قسم کی آپس کے تعلقات تھے جن کا نام انہوں نے نکاح رکھ دیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے سب کو ختم کر کے ایک صورت نکاح کی اختیار فرمائی، ایک مرد ایک عورت ان کا نکاح ہو، اور اس کے اندر 2 مسلمان گواہ موجود ہوں، اور وہ نکاح ہمیشہ کی بنیاد پر ہو، وہ نکاح چند روز کے لیے نہ ہو، بلکہ اس نیت سے ہو کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم اس نکاح کو باقی رکھیں گے، جس کے اندر طلاق کا کوئی تصور نہ ہو، جس کے اندر کس قسم کی کوئی شرط نہ ہو۔ ایک نکاح کو باقی رکھا اور فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ایک نکاح کی صورت یہی میری سنت ہے، اور جو میری سنت کو چھوڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ باقی جتنی چیزیں تھیں ان کو منع فرمایا۔ بدقسمتی ہے، ہم عادی بن چکے ہیں، ہم اپنے انجام سے بے خبر ہیں،
ہم نہیں سوچتے یہ راستہ جو ہم چل رہے ہیں یہ راستہ کہاں جا کر ختم ہوگا، کسی وحشتناک کسی گڑھے میں ہمیں گرائے گا، کسی وحشتناک جنگل میں جا کر چھوڑ دے گا، کہاں جا کر یہ راستہ ہمیں چھوڑے گا۔ ہم اس چیز کو سوچنے کے عادی نہیں رہے۔ ہم اس طریقے سے پیچھے چلنے کے، ہر آواز پر لبیک کہنے کے عادی بن گئے۔